اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ عفا اللہ عنک لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اے حبیب، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان منافقوں کو غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت کیوں دے دی جب تک نہ کھلے تھے آپ پر سچے اور ظاہر نہ ہوئے تھے جھوٹے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مال اور جان سے جہاد نہ کرنے کی رخصت نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ آپ سے جہاد میں نہ جانے کی رخصت وہی منافق لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں تو وہ اپنے شک میں حیران و پریشان ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر ان کا جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو ضرور اس کے لیے کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اللہ ہی کو ان کا جہاد کے لیے اٹھنا ناپسند ہوا تو ان میں کاہلی بھر دی اور ان کے رخصت مانگنے پر فرمایا گیا کہ تم بیٹھنے والوں بچوں عورتوں وغیرہ کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے نقصان ہی میں اضافہ کرتے اور تم میں فتنہ و فساد ڈالنے کے لیے تمہارے درمیان دوڑتے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ بے شک منافقوں نے پہلے بھی جنگ احد میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی اور آپ کے لیے تدبیریں الٹی پلٹیں، یہاں تک کہ مدد کی صورت میں حق آیا اور اللہ کا حکم یعنی دین اسلام غالب ہوا، اور وہ منافق اسے ناپسند کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور ان میں سے کوئی آپ سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے جہاد سے رخصت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، سن لو وہ حضور کی مخالفت کر کے فتنے ہی میں پڑے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرے ہوئے ہے۔ إن تصبك حسنة تسؤهم
وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ اے حبیب، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے جیسے فتح وغیرہ تو ان منافقوں کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہاد میں نہ جا کر اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور مسلمانوں کی مصیبت پر خوشیاں مناتے ہوئے گھروں کو پلٹ جاتے ہیں۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے ہمیں وہی نفع و نقصان پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ آپ فرما دیجئے اے منافقو، تم ہمارے لیے دو خوبیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے صرف ایک کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تم پر اپنے پاس سے زلزلے، آندھی وغیرہ کا عذاب ڈالے، یا ہمارے ہاتھوں قتل و قید کا عذاب دے، لہذا تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ آپ فرما دیجئے اے منافقو، تم اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اور ان منافقوں کے خرچ کا قبول نہ ہونا صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور وہ نماز کے لیے صرف سستی کی حالت میں آتے ہیں اور ناگواری ہی کی حالت میں خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اے بندے، تجھے ان منافقوں کے کثیر مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں مال و اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور وہ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی مسلمان ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، ہاں وہ لوگ اپنا نفاق ظاہر ہونے سے ڈرتے ہیں۔ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ اگر وہ منافق کوئی پناہ گاہ یا غار یا چھپنے کی کوئی جگہ پائیں
تو رسیاں توڑاتے یعنی بے تحاشا دوڑتے ہوئے اس کی طرف پھر جائیں گے۔ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون۔ اور ان منافقوں میں کوئی وہ ہے جو صدقات بانٹنے میں آپ پر طعنہ زنی کرتا ہے، تو اگر ان صدقات میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جائیں، اور اگر کچھ نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، عن قریب ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے اور دے گا، بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔